بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لائیو سیشن میں۔ میں ہوں آپ کا بھائی عمر فاروق شاکر، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ یہ پیج سید محمد سبطین شاہ نقوی آفیشل، آپ اسے لائک اور فالو کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کمنٹس میں آپ کو ایک لنک ملے گا یوٹیوب کا، جو شاہ صاحب کا یوٹیوب چینل ہے، آپ اسے بھی سبسکرائب کریں، آئیکن بیل کو بھی آپ دبائیں، تاکہ فیوچر میں آنے والے جتنے بھی شاہ صاحب کے پروگرام ہیں اور محاضرات، شاہ جی کے خطبات، وہ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی انس صاحب سوال کرتے ہیں کہ تزکیہ نفس کیسے کیا جائے، کیونکہ آج کل تقریباً لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایک قید کی کیفیت ہی بن چکی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس فارغ وقت میں ہم انتہائی زیادہ بور بھی ہو رہے ہیں اور ہمارا یہ وقت بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو ایسے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے تزکیہ نفس کیا جائے؟ الحمدللہ۔ یقیناً انتہائی اہم سوال ہے، لیکن اس سوال سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، اس سے اس سوال کے جواب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ دنیا کے اندر کسی بھی عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے جب تک وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ تو اس حوالے سے تزکیہ نفس کا بھی وہی طریقہ شریعت میں مقبول رہے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آپ کی آمد کا دنیا میں بنیادی مقصد ہی یہ تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم نے اہل ایمان پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے احسان کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا کہ وہ دنیا میں جا کے ہماری آیات ان پر تلاوت کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ تو گویا اسی آیت مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد موجود ہے، اور ایک بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہی ہے کہ تزکیہ نفس۔ تو تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتہ، آخر میں ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، درمیان میں ہے وہ یزکیہم، قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کر کے اور کتاب و سنت کے ذریعے ہی تزکیہ ہو سکتا ہے۔ ہر وہ عمل جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر آپ وہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو سے آپ کو تزکیہ نفس حاصل ہوگا۔ اگر آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، آخرت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، گناہوں پہ جو ہے یاد کر کر کے ندامت اختیار کر کے اللہ سے استغفار کریں، اور وہ اذکار کریں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مسنون اذکار۔ یقیناً ہر وقت اگر آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تازہ رہے گی تو یہی اصل میں تزکیہ نفس ہے، کہ آپ کا نفس پاک ہو گیا ہے، آپ نے جب بھی زبان کھولتے ہیں تو اللہ کا ذکر جو ہے ہر حال میں کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ اب کثرت کے ساتھ ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو اس پر محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جب قرآن پاک میں وہ تذکرہ آتا ہے وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، تو کثرت سے ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا معنی مفہوم یہی ہے کہ وہ تمام اذکار جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ سکھائے ہیں، پڑھے ہیں، اگر ان کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ یہ بندہ کثرت والے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ جانے کی دعا، اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی دعا، گھر سے نکلتے وقت کے جو اذکار ہیں وہ تمام سارے دن میں انسان اگر کرے گا تو وہ کوئی موقع بھی ایسا نہیں ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا نہیں سکھائی۔
مثلاً آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں تو اس موقع پر دعا ہے، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، کسی برتن کو ہاتھ لگاتے ہیں، کوئی چیز جناب ڈھانپتے ہیں تو اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے باہر آتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو کھانا شروع کرنے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، بات میں جانے سے پہلے، بات سے نکلنے کے بعد، جتنی بھی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھلائی ہیں، حتیٰ کہ جب بندہ اپنی بیوی کے پاس خلوت میں جاتا ہے تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ یعنی کوئی موقع ایسا ہے ہی نہیں جہاں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر وہ دعائیں پڑھے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ تزکیہ نفس حاصل ہو، ان کا شمار ہو جائے گا اور اس سے نفس کا تزکیہ بھی ہوگا۔ جو عوام الناس میں بات اس حوالے سے مشہور ہے کہ آپ کسی قبرستان میں چلے جائیں، وہاں کوئی مخصوص اذکار کریں، کسی جناب جنگل میں نکل جائیں، وہاں مخصوص کوئی اذکار کریں یا پڑھیں، اس سے تزکیہ نفس حاصل ہوگا، رہبانیت اختیار کر لیں، دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، تو ایسی کوئی صورت بھی اسلام سے، دین سے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ہر وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ رہبانیت تو اسلام میں ہے ہی نہیں، دنیا سے الگ تھلگ ہو کے رہنا، یہ تو عبادت، یہ تزکیہ نفس کا طریقہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ پہلے مذاہب میں تھا، یہود و نصارہ میں تھا، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہذا اسلام ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، پیروی، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا نام، اور یہی ہے تزکیہ نفس۔ جو اس کو حوالے سے لوگوں نے اپنا ایک فرمولہ بنایا ہوا ہے یا اپنا ایک ذہن بنایا ہوا کہ ایسے تزکیہ نفس ہوتا ہے، یا درختوں سے لٹک جائیں یا کوئی مخصوص قبرستانوں میں یہ ایک ٹانگ پر کوئی اذکار کریں تو اس سے تزکیہ نفس ہوگا، تو یہ مسلمانوں میں غیر مسلموں سے یہ طریقے رائج ہو گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں، مگر اسلام میں ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں۔ شاہ صاحب، یہ ہے کہ ذکر کی بات چل نکلی تو اس میں ایک سوال میں ضرور شامل کروں گا کہ بعض لوگ دل کی ضرب کا اور پھر سانس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں لیکن زبان کو نہیں ہلاتے، تو کیا یہ ذکر ثابت ہے کہیں پہ؟ نہیں، ایسا کوئی ذکر حدیث صحیحہ میں ثابت نہیں ہے جس میں ناک بندہ بند کر لے، منہ بند کر لے اور بندہ کوئی آوازیں، خاص آوازیں نکالے، یا سر کو جناب گھماتا رہے اور کوئی اذکار کرتا رہے، یا جس طرح کوئی کرنٹ کا تذکرہ وہ ہمارے سوشل میڈیا پر کچھ کلپس ایسے وائرل ہو گئے ہیں جس میں یہ موجود ہے، تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ صحیح البخاری کی جو آخری حدیث ہے اس میں یہ ساری چیزوں کا رد موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ پسند ہے، محبوب ہے، اور نبی علیہ السلام ساتھ فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر انتہائی ہلکے ہیں، وثقیلتان فی المیزان، اور وزن میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات، یہ صحیح البخاری کی آخری حدیث ہے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا خفیفتان علی اللسان، کہ زبان پر وہ انتہائی ہلکے ہیں۔ ذکر وہی ہے جو زبان کے ساتھ کیا جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، آہستہ اپنے رب کو یاد کرو۔ تو یہ جو دل کے اندر جو ذکر ہے یہ نہیں ہے، ذکر جو ہے زبان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق قرات کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، اور دو الفاظ کلمتان، کم از کم جو ذکر ہوتا ہے اس میں دو جو ہے لفظ موجود ہوتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ ایک لفظ کا ذکر میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں صرف ایک لفظ کا ذکر حدیث صحیحہ میں کہیں ثابت ہو کہ ایسا کرتا رہے۔ جہاں بھی ہوگا سبحان اللہ ہوگا، الحمدللہ، اللہ اکبر ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی کہ دو وہ کلموں پر، دو جو الفاظ پر وہ مشتمل ہوگا کم از کم۔ تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ کلمتان کے جو الفاظ ہیں اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کم از کم وہ دو جملے، دو کلمے، دو الفاظ ہونے چاہیے کم از کم۔ یہ ذکر، یہی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، یعنی دل کی ضرب اور سانس کے ساتھ یہ ذکر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انس بھائی کا ہی سوال ہے اسی سوال کے ساتھ ہی کہ کثرت کے ساتھ ہنسنا، ویسے تو اسلام میں خوش طبعی کی اجازت ہے لیکن کثرت کے ساتھ ہنسنا، جس طرح یہ فارغ وقت ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں آپس میں گپے لگاتے ہیں اور پھر اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے اس کی جو بھی حدیث میں اس کے متعلق ہے اس کی وضاحت فرمائیں۔ کثرت سے ہنسنا جو ہے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، لیکن یہ کثرت کے ساتھ، ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا اور مسکراتے جو ہے ہنسنے کا ذکر جو ہے آپ کی داڑھ مبارک ظاہر ہو جاتی تھی، صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا، آپ تبسم فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جب انہوں نے چونٹی کی آواز کو سنا تھا فتبسم ضاحکا من قولها، تبسم فرماتے فرماتے وہ ہنس پڑے۔
تو یہاں تک ہے ہنسنے کا تعلق، وہ تو کسی بات پر اگر کوئی آدمی ہنس پڑتا ہے تو شریعت میں جواز موجود ہے، مستعان معاملہ ہے، کسی کو مسکراتے ہوئے ملنا، کسی کو ہنستے ہوئے ملنے کا تذکرہ بھی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے ہنسنا بھی ثابت ہے، لیکن کثرت کے ساتھ ہنسنا اور کہہ کے لگا کے ہنسنا یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ہنسنے سے منع کیا ہے، اس سے دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، دل سنگ آلود ہو جاتا ہے، فإن کثرت الذکر تمیت القلب، ہاں دل کو وہ مردہ کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، اگر تم وہ جان لو تو تم ہنسنا جو ہے نا وہ بند کر دو اور رونا چھوڑ دو، تم جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ عامر لیاقت بھائی کمالیہ سے سوال کرتے ہیں، آج کل یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور جو دیہڑی دار لوگ ہیں جن کے گھر کھانا نہیں پک رہا تو ان میں لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں، تو اس قسم کا جو بھی آدمی ہوتا ہے اس کے احساسات بہت نازک ہو جاتے ہیں، تو انہیں جب راشن تقسیم کیا جاتا ہے تو راشن کی تقسیم کے وقت تصویریں بنا کر انہیں سوشل میڈیا پہ پھینکا جاتا ہے کہ یہ ہم نے اتنے بندوں میں راشن تقسیم کر دیا اور یہ فلاں بندہ راشن لے رہا ہے، فلاں راشن دے رہا ہے، تو ایسے بندے کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا راشن دیتے وقت اس طرح کی مشوری کرنا ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے زیادہ تر لوگ جو ہے اس موقع پر افراد و تفرید کا میں سمجھتا ہوں شکار ہے، کیونکہ شریعت کے اندر دو طرح کا انداز میں صدقہ دینے کا حکم ہے، ایک ہے سرًا اور دوسرا ہے اعلانیہ۔ سرًا بھی جائز ہے، اعلانیہ بھی جائز ہے، اور اعلان کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں یہ فوٹو سیشن جو ہمارا ہوتا ہے اس کے دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ذہن میں ہوتی ہیں، ایک تو یہ چیز ہے کہ جس بندے نے یہ صدقہ خیرات ہمارے حوالے کیا ہے یا کسی کے حوالے کیا ہے تاکہ اس کو بتا دیا جا سکے یا اس کو یقین دہانی کرائی جا سکے یا اس کے اعتماد کے پر اس کو اعتماد دلانے کے لیے کہ یہ آپ کا صدقہ مستحقین تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ دوسرے بندوں کو اس سے ترغیب بھی حاصل ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے اس میں حصہ ڈالیں اور یہ بندہ دے رہا ہے اور واقعی دے رہا ہے تو لوگ اسے اور تعاون بڑھائیں تاکہ وہ مستحقین زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں۔ اب رہی گئی بات ہمارے ہاں، یہ شاید اس وجہ سے یہ بات میڈیا پر آ رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی ہے کہ اس سے دکھلاوا ہو رہا ہے یا ریاکاری ہو رہی ہے، تو ریاکاری میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم جو ہے وہ ویسے غلو کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جب شریعت نے اجازت دی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصولی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر تو وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کیفیت کو بہتر جانتے ہیں۔ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ ہوگا، جس طرح ہمارے فیصل آباد کے ایک بڑے ہی معزز آدمی ہیں محترم ضیاء الرحمان صاحب، سماجی اور سیاسی بڑے اچھے رہنما ہیں، تو انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کے راشن تقسیم کرتے وقت یہ بات کہی ہے کہ میرا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے لوگوں میں شہرت ہو جائے، میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کو اس کے ساتھ ترغیب مل جائے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ ترغیب کے لیے انشاءاللہ اگر وہ کرے گا تو دوسرے جو اس میں شریک ہوں گے نا اس ترغیب سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ کرنے والے کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اسے دیکھ کر جو دوسرے کریں گے ان کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا۔ ہاں وہ حدیث میں آج تک موجود ہے نا، اعلان موجود ہے، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے، گھر کا جو ہے وہ سارا سامان لیا، سیدنا عمر گیا گھر کا آدھا سامان لے آئے، آج تک تذکرہ موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام اعلان فرماتے تھے، اعلانیہ صحابہ کرام اٹھ کے اعلان کرتے تھے اور ڈھیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لگ جاتا تھا، سارے لوگ وہ دیکھتے تھے، تو ایسی ساری صورتیں جو ہیں شریعت میں موجود ہے، وہ الگ حدیث ہے، اس کا الگ اجر و ثواب ہے، تقوی کی علامت ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہ خفیہ جو ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، یہ الگ حدیث ہے، لیکن یہ تقوی کی اعلیٰ ترین ایک قسم ہے کہ وہاں بندہ جا کے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، تو انشاءاللہ اس کا تقوی ہے، وہ دیکھتے چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ چلے تو اس کو اجر و ثواب انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ پوشیدہ کرے یا اعلانیہ کرے، دونوں صورتیں جائیں، ہاں نیت خالص رکھے، نیت تو اگر خفیہ دینے سے بھی ہو سکتا ہے، جس کو دے رہا ہے اس کو پتہ یعنی کہ چلانے کے لیے دے رہا ہو کہ اس کو پتہ چلے کہ میں بڑا سخی ہوں، اگر وہاں خفیہ دے رہا ہے لیکن جس کو دے رہا ہے اس کو تو پتہ چل رہا ہے نا، تو اس نیت میں بھی خراب، کچھ آ گیا تو وہ عمل ضائع ہو جائے، اگر نیت خراب وہاں بھی ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب ملک بلال صاحب سوال کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیا یہ ثابت ہے؟
اذان کان میں دینے کے حوالے سے جتنی روایات ہیں وہ سند کے لحاظ سے تو پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی، اگرچہ بعض محققین نے ان کو حسن درجے کی طور پہ قبول کیا ہے، تسلیم کیا اور حسن کہا ہے، اور بعض نے اس کے میں ضعف اس کا بیان کیا ہے کہ وہ تمام تر روایات ضعیف ہے۔ تو بہرحال حافظ ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے بھی اس پر ضعف کا یہ حکم لگایا ہے، لیکن تواتر کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں، پورے دنیا میں میرے علم کے مطابق تو اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جس نے سوال پوچھا ہے اس کے کان میں بھی اذان ہوئی ہوگی، اور جن علماء کرام نے اس کو ضعیف لکھا ہے روایات کو، ان کے کان میں بھی اذان ہوئی ہوگی۔ تو جب یہ اذان چلتی آ رہی ہے تو اس پر ایک اجماع کی کیفیت تو مجھے نظر آ رہی ہے کہ اجماع ہے کہ لوگوں اس کے کان میں اذان کہی جائے، تو اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ پنڈی گیپ سے عتیق بھائی سوال کرتے ہیں کہ دوران خطبہ اگر کوئی سلام کہے تو کیا اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے؟ کیا جواب دینے سے جمعے کے ثواب میں کچھ کمی تو نہیں آئے گی؟ ہاتھ سے کے اشارے کے ساتھ ہی جواب دیں کہ وہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس کو نماز قرار دیا گیا ہے، اور نماز کی طرح ہی اس میں جو ہے خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جس طرح نماز کے اندر کوئی سلام کہے تو ہاتھ کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے، خطبے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ اس پر اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر اشارہ نہ کرے صرف وعلیکم السلام کہہ دے کافی ہے؟ کافی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر کوئی اس صورت میں آ کے سلام آپ سے مصافحہ کرتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ملانا چاہیے، آگے ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے؟ نہیں بڑھانا چاہیے، تاکہ بعد میں اس کو سمجھا دینا چاہیے جب جمعہ ختم ہو کہ ایسے نہیں کرتے۔ جمعے کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہاتھ ملاتے تو اجر ضائع ہو۔ ہاں اجر ضائع، کوئی اشارہ کنایا دعا اسلم یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بھائی سوال کرتا ہے توبہ استغفار کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ توبہ استغفار ایک تو ہوتی ہے توبہ کہ بندے نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس پر توبہ کرتا ہے، ایک ہے استغفار بطور عبادت کرتا ہے، بطور اجر کرتا ہے، بطور ثواب کرتا ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ استغفار کرو، مطلقاً استغفار کرنا یہ استغفار ہے، چاہے وہ اپنے گناہوں پر کرتا ہے تب بھی، عام عبادت کے طور پہ کرتا ہے تب بھی۔ توبہ یہ ہے کہ آدمی نے کوئی گناہ کیا ہے، اس گناہ پر بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، ندامت اختیار کر کے، شرمندگی اختیار کر کے۔ جہاں لفظ توبہ آیا ہے نا، اس کے پیچھے گناہوں کا، کفر کا ذکر آیا ہے، کسی نے کفر کیا، کسی نے شرک کیا، کسی نے گناہ، الا من تاب، مگر وہ اس پر جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں، یعنی پیچھے بیک کے اندر کوئی گناہ ہے، عیب موجود ہے، آگے جو ہے وہ اس پر توبہ کرتا ہے۔ استغفار ویسے بطور عبادت بھی ہو سکتا ہے، بطور اجر بھی ہو سکتا ہے، درجات کی بلندی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح نماز پڑھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، پڑھی تو نماز ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، یہ اذکار مسنون ہے، درجات کی بلندی کا اذکار مسنون ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کرام کی نفرت ہو اور ایسے لوگوں میں انسان رہتا ہو تو ان کے ساتھ کس قدر رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ انسانوں والا پورا سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ان کو دعوت اسلام دیتے رہنا چاہیے، اور صحیح معنی کی جو ہے صحابہ کرام کی عظمت، محبت، شان بیان کرتے رہنا چاہیے، وہاں صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کے اعتراضات شبہات جو ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، اور ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہی صورتحال اختیار کی جائے تو انشاءاللہ اس میں بہتری بھی ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، امن بھی ہے، سکون بھی، اور حالات بھی اسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ معاملات، لین دین، کھانا پینا یہ تو ہو سکتا ہے، یہ جواز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج والی بات کوئی ایسی بات نہیں۔ پچھلے لائیو سیشن میں عبدالغنی بھائی نے سوال کیا تھا حاملہ اور مرضیہ کے بارے میں کہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس نے رمضان المبارک کے 2 سال کے روزے نہیں رکھے۔ وہ کہتے ہیں شاہ صاحب نے بڑی تسلی سے ہمیں جواب دیا ہے، ہم اس سے مطمئن ہوئے ہیں، لیکن ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ فدیہ کتنا دیں گے اور کس کس کو یہ فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ فدیہ جو ہے وہ ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک دن میں جو ہے نا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا ہے۔ مسکین جو بھی مستحق ہے، اس میں یتیم ہے، مسکین ہے، جتنے بھی سورۃ التوبہ پڑھ لیں، انما الصدقات للفقراء، جہاں وہ مصارف زکوٰۃ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، مدرسے میں بھی دیا جا سکتا ہے، کسی غریب کو دیا جا سکتا ہے، کسی یتیم کو دیا جا سکتا ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یا اتنا نہیں ہے کہ اس سے گزارا ہو سکے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، مسافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، جتنے بھی کوئی ایسا غیر مسلم جو اسلام کی طرف جو ہے وہ راغب ہونے کی امید ہو کہ راغب ہو سکتا ہے، اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جو مصارف زکوٰۃ ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی فدیہ انشاءاللہ دیا جا سکتا ہے۔
مسکین کو دے دیا جائے، کوئی بھی مستحق ہے اس کو دے دیا جائے تو وہ فدیہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ جو عام گھر میں کھانا کھاتے ہیں اس کے بدلے یعنی اس کو دے دیا جائے۔ یہ جو ہوتا ہے روزہ میں کسی کو رکھوا رہا ہوں، یہ ہمارے ہاں ویسے ہی معروف ہو گیا ہے، روزہ رکھوانا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے کے بدلے میں صرف روزہ ہی رکھوانا ہے، نہ کہ فدیہ دینا۔ نہیں، فدیہ دینا ہے، اس ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مسکین بیمار ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ روزہ نہ رکھ سکے، ہو سکتا ہے وہ بیوہ عورت ہو اور بیمار ہو، وہ روزہ نہ رکھتی ہو سکتا ہے کوئی غریب گھرانہ ہو اور وہ بیمار بھی ہو، معذور بھی ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو اس کو کیا کھانا ہی نہیں دیا جائے گا؟ اس پر روزہ تو ہے ہی نہیں، تو کھانا دینا شرط ہے، اس کو روزہ رکھنا اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ غریب لازمی روزہ ہی رکھے، ویسے فدیہ دیا۔ تو فدیہ دیا جائے۔ ایک آدمی نماز میں شامل ہوا ہے، ایک رکعت گزر چکی ہے، دوسری رکعت میں وہ شامل ہوا ہے۔ اب جب امام صاحب دوسری رکعت کے بعد تیسری کے لیے اٹھتے ہیں تو جو نماز میں شامل ہوا ہے اس کی وہ دوسری رکعت ہے، امام صاحب کی وہ تیسری ہے۔ امام صاحب رفع دین کریں گے، اور یہ کیا رفع دین کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور جب اس کی پھر تیسری ہوگی دوبارہ تو کیا یہ اس میں رفع دین کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں، انما جعل الامام، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب یہ دوسری رکعت پڑھ کے امام اوپر اٹھے گا تو وہ رفع الیدین کرے گا، یہ امام کی اقتداء میں رفع الیدین کرے، اور انشاءاللہ وہ جب آپ اپنی دوسری پڑھ کے اوپر اٹھے گا اس وقت چونکہ امام نہیں کر رہا اور یہ تشہد وہ نہیں بیٹھا اور یہ اوپر اٹھ گیا تشہد کی حالت میں سے، اذا قام من الرکعتین، یا تشہد سے یہ نہیں اٹھا، تو اس وقت اس پر رفع دین نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ امام کے ساتھ ہی رفع دین کر لے، یعنی امام کی اقتداء ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب، آج کل کے جو حالات ہیں، گھروں میں نماز پڑھنے کا بھی فتویٰ جاری ہو چکا ہے، مسجد میں نہ آنے کے لیے حکومت نے بھی کافی سختی کی ہے اس پہ کہ مسجد میں نہ آئیں، تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اس متعلق پچھلے ہمارے سیشن میں بھی سوال گزر چکا ہے، اور اس سیشن میں بہت زیادہ ہمیں اس متعلق ہی سوال آئے ہیں، لیکن میں نے صرف ایک سوال اس میں ایڈ کیا ہے کہ گھر میں جماعت کروانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جب گھر میں اس کے اہل خانہ بھی موجود ہے، وہ نماز میں جماعت میں کیسے شامل ہوں گے؟ میں سے تو پچھلے کلپ کا یہ حوالہ دے دیا چاہنا چاہیے ان ساتھیوں کو جس کا سوال آتا ہے نا، تو آپ پچھلے کلپ کا اس کو حوالہ دے دیا کریں کہ وہ سن لیں، تو وہ بہتر ہوتا ہے تاکہ بار بار سوال جو ہے نا وہی نہ آئے۔ تو بڑے حوالے سے ہم نے پیچھے وضاحت کر دی تھی کہ گھر کے اندر جب نماز قائم کریں گے، مثلا کوئی عذر ہے، شرعی روک دیا گیا ہے، یا بیماری کی وجہ سے جب روک دیا گیا ہے تو گھر میں جماعت ہو سکتی ہے، جماعت کروا لیں۔ اگر وہاں ساری عورتیں ہیں تو آپ مرد جو ہے وہ آگے ہو جائے، عورتیں پیچھے ہو جائیں، عورت مرد کے برابر نہیں کھڑی ہو سکتی، یہ ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ اگر وہاں آپ کا ایک بیٹا یا بھائی ہے، دو بندے موجود ہیں، تو جو دوسرا مرد ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا، آپ بائیں طرف کھڑے ہوں گے اور وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا، تو لہٰذا دو بندے آگے ہو جائیں گے، ان کی صف بنیں گے۔ نہیں، بچہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہو، مرد جو ہوگا وہ ساتھ کھڑا ہوگا، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، وہ ساتھ کھڑا ہو۔ اور اگر وہ دو مرد ہیں، مثلا ایک بھائی ہے اور ایک بچہ ہے، تو وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنی صف الگ بنا لیں، عورتیں پھر دوسری صف کے اندر کھڑی ہوں گی، مرد آگے، امام آگے ہو جائے گا، پیچھے دو مرد ہو جائے گا، چاہے بڑا ہے چاہے ایک ساتھ چھوٹا ہے، دونوں صورتوں میں وہ پیچھے ہو جائے گا۔ اگر تین ہے تو دو پیچھے ہوں گے، امام آگے ہوگا، عورتوں کی صف دوسری ہوگی۔ اگر صرف ایک ہی عورت ہے تو وہ پیچھے کھڑی ہوگی، وہ اور بچہ ساتھ کھڑا ہو جائے گا، بچہ مرد کے ساتھ کھڑا ہوگا، ایک بیٹا ہے ایک بیوی ہے، ہاں، وہ پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور بیٹا اپنے ابو اپنے ابو کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ شاہ صاحب، سجدے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو کیا سجدے میں قرآنی دعائیں مانگی جا سکتی؟ بس نیت ہے، وہ دعا کی نیت ہو تو تلاوت کی جا سکتی ہے، وہ دعائیں کے طور پر پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ اس میں۔ یہ کسی بھی سجدے میں، نفل ہو یا فرض ہو؟ کسی بھی سجدے میں کوئی بھی دعا قرآنی پڑھی جا سکتی ہے، بطور دعا، تلاوت کے طور پہ نہیں، دعا کے طور پر، بطور دعا پڑھی جا بطور سکتی؟ دعا پڑھی جا سکتی اور اسی طرح تشہد میں، آخری تشہد میں جب مسنون دعائیں پڑھ لی ہیں، اگر وقت باقی بچے تو کیا یہ قرآنی دعائیں پڑھی جا سکتی؟ پڑھی جا سکتی ہیں، وہاں تو اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ قرآنی دعا ہی ہے، لیکن جس کے پہلے وہ والدہ پڑھنی چاہیے جو وہ مسنون تو پڑھ لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، قرآنی دعا ہے، اور اگر اس کے والدین مواعد ہوں، توحید پرست ہوں، فوت ہو چکے ہوں اور مواعد ہوں تو پھر پڑھیں۔ شاہ صاحب، پرندوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ مثلا کبوتر، تتر، شتر مرغ وغیرہ؟ بہترین کاروبار ہے، کیا جا سکتا ہے، حلال جانور کا کاروبار کون سا منع ہے؟ پرندے ہیں، ان کا کاروبار، ان کو بیچا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، پالا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔
کبوتر حلال ہے، لیکن اگر اس سے جا کے کوئی کبوتر بازی کرے گا تو یہ بیچنے والے کو گناہ نہیں ہوگا؟ ہاں نہیں، وہ اس کو تو گناہ نہیں ہے. ایک بندہ موبائل لا کے گناہ کی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو بیچنے والے کا تو قصور نہیں ہے. یہ تو استعمال کرنے والے پہ ڈپینڈ ہے، وہ جو استعمال بھی کر کرنا رہا ہے. وہ صحیح کرے. ایک بندہ جو ہے وہ رائفل تیار کرتا ہے، پستول وغیرہ پسٹل تیار اس سے کرتا ہے، جہاد بھی ہو سکتا ہے، جہاد بھی ہو اور سکتا اس ہے، بندہ سے- بھی مارا جا سکتا. جی بالکل. قتل کرے گا تو بیچنے والے کو تو گناہ نہیں ہوگا، نیت تو اس کی صحیح تھی بیچنے اور والے اللہ کے راستے میں لڑے گا تو اس سے لڑے ثواب ثواب ہوگا. ہو. برزخی زندگی میں انسان مرا ہوتا ہے، تو جب انسان قبر میں ہوتا ہے تو اسے عذاب کیسے ہوتا ہے؟ عذاب جو ہوتا ہے بندہ جس طرح زندہ بندے کو ہوتا ہے، زندہ بندہ جب سویا ہوا ہو تو خواب میں اس کو عذاب ہوتا ہے، خواب میں اس کو سانپ نظر آتے ہیں، وہ چیختا ہے، دوڑتا ہے، چلاتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اس کے اثرات اس جسم پر بھی ہوتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے، اٹھ کے یکدم ڈر کے بیٹھ جاتا ہے. تو دنیا کے اندر ہی دو کیفیتیں اس کی ہو گئیں، دنیا کی زندگی کے اندر ہی دو کیفیتیں. ایک اب بالکل سکون سے سویا ہوا تھا، دوسرا گرفت تھا، عذاب میں تھا، پریشانی میں تھا، دکھ میں تھا، دوڑ رہا تھا، پریشان تھا، چیخ رہا تھا خواب میں. تو ایسے ہی موت کے بعد وہ برزخ میں اس کا جسم جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کو وہ عذاب کی کیفیت جس طرح دنیا کے اندر اس کو آ رہی تھی اس طرح برزخ میں بھی آ رہی ہے. جب دنیا کے اندر دو جسم دینے پر قادر ہے، دو کیفیتیں دکھانے پر قادر ہے، ہم چرپائی پر سوئے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ عذاب بھی ہو رہا ہے، خواب کے اندر ڈر رہا ہے بندہ، تو برزخ میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید کیوں ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عذاب القبر حق، کیا قبر کا عذاب حق ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی، سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ، جس میں قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو. اور قبر یہی ہے جس میں عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے. اب جب کیفیت اللہ کے علم میں ہے، یہ برزخی ہے. برزخ کا معنی کوئی گڑھا کا نہیں ہے، برزخ کا معنی کوئی جو ہے نا کوئی الگ چیز نہیں ہے. برزخ کا معنی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان وہ پردے ایک میں پردہ ہے. پردہ ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا. یہی برزخ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں ادراک نہیں ہوتا، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ایک حقیقت ہے، عالم برزخ ہے، اس میں عذاب ثواب ہوتا ہے اور حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کرام نے بیان کیا. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے، جب اس کی میت کو اٹھایا گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی میت پہ 70,000 فرشتہ جو ہے وہ اتر آیا، جنازے پر اللہ کا عرش کانپ اٹھا ہے. لیکن جب میت کو دفن کیا تھا تو قبر پر آپ نے فرمایا حضرت سعد کی قبر کو تنگ ہو گئی ہے، استغفروا سعد، آپ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ مغفرت کرو، دعا کرو، استغفار کرو. تو نبی علیہ السلام کافی دیر دعا کرتے رہے، پھر قبر کھل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، اطمینان قلب نصیب ہوا. آپ نے صحابہ کرام فرمایا کہ تمہارے بھائی پر قبر کشادہ کر دی گئی ہے. تو یہی قبر ہے جس میں عذاب ثواب ہوتا ہے. اصل میں منکرین حدیث نے جو معجزات کے انکاری ہیں اور ایسی اللہ کی قدرت کے انکاری ہیں، یا حدیث کو سمجھ نہیں پاتے، اپنے فہم سے، اپنے مرضی سے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو عقل سے تابع ہیں ان کو مانتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے انکار کیا، وگرنہ کوئی اس میں انکار والی ایسی بات لیکن نہیں. شاہ صاحب بھائی کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت والے دن کافر بھی کہیں گے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا. ہاں یہ تو دلیل ہے ہماری، قبر میں عذاب ہوتا ہے. آرام گاہیں کیوں کہا؟ اس کا مطلب پیچھے کوئی شعور تھا تو آرام گاہیں کہا نہ، وہ آرام میں تھے، مومن تھے، تو ہمیں کس نے منبعثنا من مرقدنا، ہمیں وہ اپنی آرام گاہوں سے کس نے اٹھا لیا. تو وہ کہتے ہیں کافر بھی یہ کہیں گے. نہیں کافر یہ نہیں ہے، کافروں کا جو ہے جملہ ہے مرقدنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ اس نیند سے، اس موت سے، اس حالت کیفیت سے کیا اٹھایا. مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عذاب کچھ دیر جاری رہا ہو اور پھر عذاب میں کچھ تخفیف ہو گئی ہو، یا ان کی کیفیت مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں مرقدنا، رکود کا معنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف آرام گاہ یہ ہے کہ ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا. یہ معنی تو ہم نے کیا ہے نا. قرآن پاک میں تو ہے کہ وہ اصحاب کہف کے بارے میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، رکود میں تھے، یعنی کہ نیند کی حالت میں تھے. تو یہ آپ نے کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھایا ہماری قبروں سے. ضروری نہیں ہے کہ وہاں اس کا معنی کہ وہ آرام میں تھے یا سارے سکون میں تھے. یہ معنی اپنی مرضی سے، رائے سے کیا جا رہا ہے نا. محدثین نے اس کا معنی یہ نہیں کیا، محدثین نے اس کا معنی قبریں کیا کہ ہمیں اپنی قبروں سے کس نے اٹھایا. وہ معنی لینا جو محدثین نے لیا ہے. کوئی بندہ اپنی مرضی سے معنی لے لے اور کہے کہ اس کا معنی یہ ہے لہذا میں اس کا یہی معنی کروں گا. شاہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. لیکن یہاں پہ بھائی کا سوال تھوڑا مختلف ہے. اس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا، رسول اللہ نے فرمایا ان قریب وہ مجھے دیکھے گا. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ان قریب سے مراد یہی ہے، جن جس روایت کو صحیح قبول کیا نا اس کا معنی یہی ہے کہ ان قریب انشاءاللہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر زیارت ہو جائے گی.
ان قریب مجھے دیکھے حوض کوثر پر اس کو زیارت ہو جائے گی، یعنی اس کو یہ شرف ہے کہ اس نے مجھے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن بھی میری زیارت ان قریب عطا رسول کرے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا حق ہے، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت میں کوئی اور چیز نہیں آ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دیکھا اس نے آپ کو ہی دیکھا، اس کو یہ شرف ہے۔ پتہ چلے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ اس حوالے سے جو ہے وہ کتب احادیث پڑھے، شمائل ترمذی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک جن محدثین نے صحابہ کرام نے بیان کیا اس کو پڑھے، اور اس کو پڑھ کے دیکھے کہ میں نے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک ایسے ہی دیکھی ہے جیسے اس میں موجود ہے۔ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے اسے پڑھے اور پھر اپنی خواب اس پر پیش کرے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت انعام سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر اس سے صورت ملتی جلتی نہیں دیکھی تو پھر چونکہ یہ صحابی نہیں ہے، اگر صحابی رسول ہوتے تو وہ جو چہرہ حضور دیکھتے تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، ان کو تو دھوکہ نہیں لگ سکتا۔ غیر صحابی کو دھوکہ لگ سکتا ہے، کوئی اور خواب میں آئے اور اس کو یہ سمجھ لے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو اس لیے اس کو اپنی پاکیزگی طہارت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، شہرت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اپنے ہاتھ تک رکھنا چاہیے اور حلیہ پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر سب واقعی سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب کوئی ایسا عمل جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو؟ کثرت کے ساتھ درود و سلام ہی پڑھیں، آپ کو حلیہ مبارک پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، سیرت کی کتابوں کو مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کریں اور آپ کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رحمت عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ غالباً یا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غالباً مجھے اشکال ہے ان دونوں میں سے ایک صحابی کا تذکرہ، انس رضی اللہ تعالیٰ کی کم ہی میں نے رات دیکھی ہے کہ میں سویا ہوا ہوں اور رسول اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو، یعنی ہر روز آنا ہی رات کو مجھے زیارت ہوتی تھی۔ وہ جتنا یاد کریں گے حضور کو، جتنا درود پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی انشاءاللہ یہ رحمت ہوگی۔ تخیلات اتنے پاکیزہ ہونے چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اتنی کثرت سے ہونا چاہیے، اور درود شریف پڑھنے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم بات ہے۔ گندے تخیلات دن میں آئیں تو رات کو رسول اللہ علیہ وسلم تو خواب میں نہیں نہ آئیں گے۔ خیالات جتنے پاکیزہ ہوں گے اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی امکانات زیادہ ہوں۔ لیکن اگر اتنے تخیلات پاکیزہ رکھنے کے باوجود بھی زیارت نہیں ہوتی تو اسے یہ امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ وہ تو ہوگی انشاءاللہ۔ شاہ صاحب بھائی کا سوال ہے کہ جو علماء کرام ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں وہ ناچ گانا، فحاشی، بے پردگی، اس طرح کی چیزوں کا رد کیوں نہیں کرتے؟ شاید وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رد کرنے نہیں دیتے ہوں گے، تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ علماء کرام اکثر جو ہے وہ میڈیا پر اپنے آفیشیل جتنے بھی ان کے پیج وغیرہ ہیں ان پر وہ کرتے رہتے ہیں، تو بہرحال اگر کہیں کمی سستی سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کریں، تو رد کرنا چاہیے۔ اور ایسے پروگراموں میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے جس سے علماء کی شان، عزت، عظمت کے خلاف وقار میں یعنی فرق آئے۔ ایسی پروگراموں میں بیٹھنا چاہیے جس میں منہج میں اور اسلام میں اور اہل دین اور علماء اور ممبر کے وارثین جو ہیں ان کی شان تقدس میں اور اضافہ ہو۔ شاہ صاحب کیا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جائے گی؟ اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کا جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن ہمارا خیال تو یہی ہے، جو ہمارا فہم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ وہ رکعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ دو چیزیں رہ گئی ہیں، ایک قیام رہ گیا اور قرأت فاتحہ رہ گئی ہے۔ دو چیزیں فرض ہیں، ضروری ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث بخاری میں۔ فاتحہ بھی اس کی رہ گئی ہے اور قیام بھی رہ گیا ہے، تو جو لوگ قرأت کو ضروری نہیں سمجھتے یا امام کی قرأت کو مقتدی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قیام کو تو ضروری سمجھتے ہیں نا، قیام تو ان کے نزدیک فرض ہے، تو جب قیام ہی رہ گیا ہے تو رکعت کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا جس روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے اس کا معنی محدثین نے واضح کر دیا ہے کہ اس رکوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ رکوع پہ شامل ہو جائیں تو رکعت تصور کر لی جائے، بلکہ یہی ہے کہ وہ دوبارہ رکعت اٹھ کے پڑھے تب رکعت ہوگی، رکعت نہیں ہوگی۔ شاہ صاحب رکوع کے بعد سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ کیسے ہے؟
ہمارے خیال میں یہ ایک حدیث سے استدلال کیا گیا جو سنن نسائی وغیرہ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی فرماتے ہیں جب بھی میں نے قیام میں دیکھا تو ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا. تو اس سے بعض علماء کرام نے استدلال لیا، خاص کر کے اہل عرب جو ہیں علماء، انہوں نے اس سے استدلال لیا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھوں کو باندھنا چاہیے، چونکہ یہ بھی قیام ہے، لہذا قیام میں ہاتھ باندھنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہاتھوں کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس وقت سجدے میں نہ جاتے جب تک ہر جسم کی ہڈی اپنی جگہ پر نہ جاتی. تو یہ اس کی فطری صورت حال ہے کہ فطری صورت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اصل فطری ہاتھوں کو چھوڑنے سے اپنی اصل کی طرف جو ہے نا وہ ہاتھ جائیں گے، تو یہ اس کی اصلی صورت ہے. ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدمی قومے کے بعد ہاتھ باندھے گا، رکوع کے بعد یعنی ہاتھ باندھ لے گا قومے کی حالت کیفیت میں، تو جو پیچھے سے آئے گا نا مسبوق، جس کی رکعت رہ گئی ہے، وہ امام کے ساتھ شامل ہوگا، تو اب اس بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ امام پہلے قیام میں یا دوسرے قیام میں. وہ اللہ اکبر کہے گا، سورۃ فاتحہ یا قرات شروع کرے گا تو آگے امام جو ہے وہ سجدے میں چلا جائے گا، اس کو مغالطہ لگ جائے گا. تو ہر عمل کی جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہر عمل کی، جس عمل کی صورت ایک ہے نا، مثلا دونوں سجدوں کی کیفیت ایک ہے نماز میں، تو وہاں اسلام نے قرات ایک ہی رکھی ہے، سبحان ربی الاعلی وہاں بھی پڑھنا ہے، پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی. اور باقی ہر عمل میں ہر رکن کی شکل صورت الگ رکھی ہے تاکہ آنے والے مسبوق کو دھوکہ نہ ملے کہ یہ قیام میں ہے، یہ بندہ رکوع میں ہے، یہ سجدے میں ہے. تو لہٰذا قومے اور قیام کی صورت الگ ہونی چاہیے تاکہ عامی آدمی جو پیچھے سے آ رہا ہے اس کو غلط فہمی نہ لگے. بہتر اولا افضل ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ دینے چاہیے. آج کا لائیو سیشن لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پہ لڑنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی باندھتا ہے تو سختی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی بنیاد بھی جو ہے نا کسی قول نہیں ہے، ایک حدیث سے ان کا فہم سمجھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. جب دونوں کی مراد حدیث پر عمل ہو تو نیت کی بنیاد پر انشاءاللہ دونوں معجور ہوں گے، دونوں کو اجر و ثواب ملے گا. اگر نیت میں حدیث پر عمل نہ ہو تو پھر ہے قابل مواخذہ بات. لیکن چونکہ وہ بھی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، تو باندھنے والے کو برا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس بنیاد پر کوئی فرقہ آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے گھر میں الحمدللہ دونوں پہ عمل ہے. ٹھیک ہے، باندھنے والے سعودیہ سے ہیں اور میں الحمدللہ. آج کا لائیو سیشن دیکھنے والے ہمارے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ہمسایہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے گھر سے کھانا آ جائے تو وہ کھانا کیسا ہے؟ ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے. صفائی ستھرائی وہ خیال رکھتے ہیں، برتن وغیرہ ان کے صاف ہوتے ہیں. اپنی صفائی ستھرائی آپ کے پڑوسی ہیں، آپ اس کو بہتر جانتے ہوں گے. اگر وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کھائیں اور ان کو گفٹ تحفہ بھی بھیجیں، اسلام کا ایک اچھا تاثر دیں ان کو. سلمان یونس بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کروائی جا سکتی ہے؟ ایسا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دے تو دعا کروائی جا سکتی ہے، اس پر بھی لڑنا نہیں چاہیے. امام مہدی کے متعلق وضاحت فرما دے. ایک گروہ کہتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، جبکہ اہل سنہ کے نزدیک ابھی ظہور ہونے والا ہے، تو اس بارے میں وضاحت فرما دے. ظہور تو غالباً کسی کے نزدیک بھی نہیں ہو چکا. ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے اور پیدا ہو کے ایک غار میں جو ہے نا اندر داخل ہو گئی، یعنی غائب ہے. قرب قیامت وہ باہر نکلیں گے، تشریف لے آئیں گے. یہ موقف ہے ایک گروہ کا. اہل سنہ کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے. اہل سنت کی جتنے بھی گروہ ہیں دنیا میں سب کا اتفاق ہے کہ سیدنا مہدی آئیں گے، ضرور پہچانے جائیں گے، لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئے اور کسی کے علم میں نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ کب پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، یعنی محمد نام ہوگا. ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام سید آمنہ کے باپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترم ماں کے نام پہ ہوگا. اور میرے بیٹے حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کا لقب مہدی ہوگا اور اس دنیا کو انصاف عدل سے بھر دیں گے اور وہ آئیں گے انشاءاللہ. بس یہی اختلاف ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ آنا دونوں متفق ہے، لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئی. دوسروں کا نظریہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور ایک غار میں اور قیامت کے قریب بار تشریف لے آئیں گے. لیکن ہمارے نزدیک ایسی کوئی روایت صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن ان کا آنا حق ہے اور ابھی پیدا نہیں ہوگی. یعنی وہ قرب قیامت پیدا ہوں گے. بس یہ بھی نہیں کہا جا سکتا نا کہ یہ بھی اگر میں کہوں تو ٹھیک ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا پیدا نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے پیدا
ہو گیا ہوں اور 10 سال 15 سال 20 سال بعد 30-40 سال بعد یعنی قیامت کی یہ بہت بڑی جو نشانی ہے، یہ بالکل قریب ہو. قریب ہو، اور ہمیں اس کا کیا پتہ ہے. ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہو کے غار میں جا چکے ہیں، یہ نہیں ہے. یہ بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ آج کا لائیو اور پیدا ہوں گے انشاءاللہ. آج کا لائیو سیشن دیکھنے والے نعیم بھائی سوال کرتے ہیں کہ جو بینک سود کا کاروبار کرتا ہے، کیا اس میں نوکری جائز ہے؟ اس کی چھاؤں میں بیٹھنا بھی نہیں ٹھیک. شاہ صاحب سوال ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ میرے علم میں کوئی ثابت نہیں ہے صحیح سند سے. نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالے سے ثابت ہے، اور نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند سے ثابت ہے میرے علم کے مطابق. بعض تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا. یہ تاریخی روایات میں ہے، لیکن سند میرے علم میں ایسی کوئی ثابت نہیں ہے جس سے صحیح سند سے بات کی جا سکے. اور اس کا تعلق بھی نہیں ہے کوئی اسلام سے، دین سے، شریعت سے، کہ لازمی بات یہ پتہ ہو کہ کس نے پڑھایا ہے تب یہ ہمارا ایمان یا اسلام یا دین جو ہے وہ محفوظ ہے، یا تب ہی اسلام دین شریعت. آپ کتنے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں جن کی جنازوں کا علم نہیں ہے کہ کس نے پڑھایا. یہ ہمارے ہاں زیادہ تو ایک چیز پائی جاتی ہے کہ فلاں کا فلاں نے جنازہ پڑھایا. یقیناً نبی علیہ السلام کسی کا جنازہ پڑھائیں بیعث سعادت ہے. سینہ صدیق، سینہ عمر عثمان، سینہ علی کس کا جنازہ پڑھائیں تو بیعث سعادت رحمت کی بات ضرور ہے. لیکن یہ ہونا کہ کسی کا پتہ ہو تو تب ہی اسلام ہمارا مکمل ہوتا ہے، جب علم نہ ہو تو ایسی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. لیکن یہ اختلاف بنا دیا گیا ہے. گروہ کہتا ہے کہ نہیں سینہ علی نے پڑھایا، دوسرا کہتا ہے نہیں سینہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، دونوں یعنی کہ آپس میں. تو لہذا قریب قیاس یہی ہے، کیونکہ خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق تھے، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق تھے، اور امامت وہی کروا رہے تھے. اور بالعموم یہی بات ہوتی ہے کہ جو اس وقت کا امام ہوتا ہے وہی اہم ترین جنازے وہی پڑھاتے ہیں. تو سیدہ فاطمہ زہرا کا دنیا سے جانا ایک بہت بڑا، یعنی ممکن ہے کہ سیدنا ابو بکر ہاں صدیق امکان ہے. یہ جو روایات ہیں اگرچہ سند نہیں ہے ان کی، یا سند کے لحاظ ثابت نہیں ہے، لیکن امکان اس بات کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہوگا، کیونکہ امامت انہی کی تھی. حضرت سیدنا علی انہی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اگر الگ نماز پڑھتے ہوتے، الگ جماعت کرواتے ہوتے، ان کی امامت کو قبول نہ کیا ہوتا اور ان کے پیچھے نہ آتے ہوتے تو پھر تو یہ امکان تھا. لیکن یہاں چونکہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بارے غالب گمان ہے کہ انہوں نے پڑھایا ہوگا انشاءاللہ. شاہ صاحب یہ جنازہ دن کو ہوا یا رات کو ہوا، اس بارے میں بھی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں معروف ہو گیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھے اور میری جو ہے میت پر کسی کا جو ہے وہ نہ پڑے نظر. ایسی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ہمارے علم میں ایسا کوئی ثابت نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں حقیقت اسلام میں، دین میں، کہ لازمی جو ہے وہ رات کو یا بندہ کہے. سیدہ فاطمہ کی تو زہرا کا حیا، شرم، عزت، وقار جو ہے وہ تو ایک ایسی ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ حیا کی بھی پہ کرتی، عزت ان کے پر ختم ہے، مقام ان کا جو ہے بہت بڑا بلند ہے. سیدہ فاطمہ زہرا اس مقام کی شان کے لائق ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تمام تر وہ آیات و حدیث جن میں اہل بیت کی شان مقام ہے، سیدہ فاطمہ زہرا ان میں بدرجہ تم موجود ہیں. لیکن جو بات ان کے نام پہ منسوب کی جاتی ہے اس کا باسند صحیح ہونا بھی ثابت ہونا ضروری ہے. لہذا ایسی کوئی روایت باسند صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن زبان زد عام ہے، سارے واعظین، سارے خطبہ یہ بیان کرتے ہیں. تو جو زیادہ بیان کرتے ہیں ان کو چاہیے اس کا کوئی حوالہ تھوڑی سی ویسے بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، کریں، تاکہ لوگوں تک درست بات پہنچے. وہ بندہ تو سوچتا ہے نا کہ میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں، لیکن دوسرے خیال طرف اس کے ذہن میں یہ بات نہیں جاتی کہ اللہ کے بندے جو بات ان سے ثابت نہیں ہے آپ ان کے نام پہ منسوب کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے آپ جھوٹ بھی تو بیان کر رہے ہیں نا، ان کے نام پہ لگا رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے ایسا فرمایا تھا. جب انہوں نے فرمایا نہ ہو تو پھر بننا کہنا کہ انہوں نے فرمایا تھا تو گویا آپ نے بات کی نسبت ان کی طرف، آپ عقیدہ لوگوں کی طرف آپ نے وہ بات نسبت منسوب کر دی جو انہوں نے نہیں فرمائی. جو بات میں نے نہ کہی اور میرے حوالے سے کوئی کرے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اور جو سیدہ نے بات نہ فرمائی اور کوئی ان کی طرف منسوب کر دے. اس لیے پہلے ضروری ہے کہ پوری طرح تحقیق ہو، صحیح بات ہو اور بات سند صحیح ثابت ہو. ہمارا دین سند پر قائم ہے
اور سند کی بنیاد پر، وگرنہ اگر سند پر نہ ہو ختم کر دی جائے، مثلا سند ختم کر دی جائے تو ہر بات ہی دین میں ہاں، پھر میں آپ کوئی بندہ بھی اٹھ کے کہے کہ یہ ہے حدیث، یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت، یہ کرو وہ کرو. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ میں عمل کروں اپنی مرضی سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، میرے عمل پر بھی ثواب مل جائے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل پر بھی ثواب مل جائے، تو پھر نبی اور امتی کا فرق کیا رہ جائے؟ فرق یہی ہے کہ امتی کا شروع کیا ہوا عمل بدعت ہو، حضور کا کیا ہوا عمل ہمارے لیے باعث اجر، ثواب، رحمت اور ثواب ہو. یہی ہے اتباع، یہی ہے سنت. لہذا نبی علیہ السلام کے حوالے سے اور آل رسول کے حوالے سے جھوٹ منسوب کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کی اطرت ہے، عزت ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، مقام کا، احترام کا. وہی بات ان کی طرف منسوب ہو جو ان کی زبان پاک سے نکلی ہو. ایک بھائی سوال کرتے ہیں، مرد اور عورت پہ غسل کب واجب ہوتا ہے، اور کیا جنبی حالت میں قرآن کو چھوئے بغیر اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا کوئی اور ذکر کیا جا سکتا ہے ایسی حالت؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نے فرمایا کہ بندے کو کوئی چیز نہیں روک سکتی قرآن کی تلاوت سے سوائے اس حالت کے کہ وہ جنبی ہو. لہذا حالت جنابت میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، تلاوت نہیں کرنی چاہیے. جو مختلف اذکار ہیں، مثلا وہ کھانا کھانے لگ گیا اس حالت میں یا غسل کرنے لگ گیا ہے تو اس نے بسم اللہ پڑھی یا دعائیں پڑھی، یہ پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا. جب آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں بیٹھ گیا ہے اور اس کا انزال ہوا یا نہیں ہوا لیکن دخول ہو گیا تو ایسے بندے پر غسل واجب ہو جائے گا، انزال ہو جاتا بھی، انزال نہ ہوتا بھی. شاہ صاحب، خواتین جب ایام مخصوصہ میں ہوتی ہیں تو کیا وہ چھوئے بغیر قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت سے ان کو بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. ہمارا موقف یہی ہے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا معراج والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مصافحہ کی ہے؟ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. لا تدرک الابصار، قرآن پاک میں اس کا کوئی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے صحیح البخاری میں کتاب التوحید میں، آپ فرماتی ہیں جو بندہ کہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے غلط کہا ہے، اس کا یہ بات درست نہیں ہے. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں. اس پر امت کا اجماع اتفاق ہے کہ اہل ایمان جو ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زیارت دیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ شان میں ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، انہیں یہ دیدار نصیب ہوگا. لیکن دنیا کی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھے ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے، موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن فرمایا تھا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اگر ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بعض لوگوں نے نا وضاحت یہ فرق بیان کرنے کے، لا تدرک الابصار کا مطلب ہے کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ان اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن دیکھنے کی یہاں جو ہے نا رویت اور ہے، ادراک اور ہے. لیکن قرآن پاک میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں. ان کی باطل جو لوگ اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا دین میں، اللہ تعالیٰ ان کا رد کر دیتا ہے. لا تدرک الابصار لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہرگز دیکھ میں پہاڑ پر اپنی نور تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ قائم رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے. وہ قائم نہ رہا اور موسیٰ علیہ السلام بھی زمین پہ تشریف لائے، پھر افاقہ ہوا. تو اس پوری وضاحت قرآن پاک میں موجود ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات رب سے ہم کلام ہو گئے ہیں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ جو کہتے ہیں کہ میں تمام پردے وضاحت ہٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور پھر کہتا ہے ہیکے جڑا ہیک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک. وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو اور وعد الوجود یا وعد الشہود کے قائل ہے بعض لوگ جو ہیں، تو وہ تو ایسی باتیں حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور ایسے عقائد لوگوں میں پھیلاتے رہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال کے جواب میں ہاں یہ ہے کہ دل کی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو دل کی آنکھ سے دیکھا تھا. یہ ہے ظاہری جو دنیاوی یہ آنکھ ہے، اس سے دیکھنا یہ ثابت نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا صحابہ کرام نے انکار کیا. ملاقات اور مصافحہ بھی ثابت نہیں ہے، صرف کلام کرنا ثابت. پھر جب دیکھا نہیں ہے تو پھر مصافحہ کیسے ہوگا؟ شیخ محترم، 3 وطر کا کیا طریقہ ہے؟ جب 3 وطر ادا کرنے ہیں، کیا 3 اکٹھے ادا کریں گے یا 2 پڑھ کے پھر 1 پڑھیں گے؟
فتح الباری شرح بخاری میں اور وضاحت اثرات کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی علیہ السلام رات کی نماز دو رکعت پڑھتے رہتے، جب فجر کا سحری کا ختم ہونے کا وقت قریب ہوتا، خطرہ ہوتا صبح ہو رہی ہے، تو آپ اٹھ کے ایک رکعت پڑھ لیتے، اور یہ آپ کی ایک رکعت جو ہے ساری نماز کو طاق بنا دیتی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو رکعت پڑھتے رہنا چاہیے اور آخر میں ایک رکعت پڑھ لینا چاہیے، ایک وتر حدیث سے ثابت۔ دوسری حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وتر ہے جو چاہے پڑھے 3 ہیں، جو چاہے پڑھے 5 ہیں، جو چاہے پڑھے 7 ہیں، جو چاہے پڑھے 9 ہیں، جو چاہے پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے مستدرک حاکم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہ وتر نہ پڑھو۔ تو دوسری حدیث میں ہے، یہ تو حدیث آ گئی اس حوالے سے۔ تلخیص العبیر میں حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب 3 رکعت یا 5 رکعت آپ وتر پڑھتے تو آخر کے علاوہ نہ بیٹھتے، آخر میں ہی بیٹھتے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے مشابہ نہیں پڑھنا چاہیے وتر کو، اور اگر 2-3 رکعت پڑھی جائیں درمیان میں تشہد بیٹھا جائے تو پھر بالکل مغرب کی طرح نماز ہو جائے گی۔ مشابہت یہ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری حدیث میں وضاحت آ گئی کہ نہ بیٹھے مگر آخر میں۔ تو نبی علیہ السلام جب 7 تک وتر پڑھتے تو آخر پہ ہی بیٹھتے تھے، 3 بھی پڑھیں تو اکٹھی رکعت 3 پڑھیں گے اور آخر پہ جا کے بیٹھ جائیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایسے ہی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کہ 2 پڑھتے رہتے اور آخر پہ ایک پڑھ لیتے، اور درمیان میں کلام بھی بعض دفعہ کر لیتے۔ تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینا چاہیے، 1 رکعت الگ پڑھنی چاہیے، یہ بہتر اولا افضل طریقہ ہے۔ قنوت وتر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، ہاتھ اٹھا کے یا ہاتھ باندھ کے؟ قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ثابت ہے، صحیح حدیث ہے۔ یقنت قبل رکوع، سنن نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 3 رکعت وتر جب پڑھتے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ ویقنت قبل رکوع، رکوع سے پہلے جو ہے وہ قنوت فرماتے رکوع سے پہلے۔ دوسری حدیث ہے کتاب امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الایمان، اس میں وضاحت سرات موجود ہے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں 3 وتر پڑھوں اور 3 وتر پڑھتے ہوئے جب میری قرات ختم ہو جائے اور رکوع رہ جائے تو میں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ دعائے قنوت وتر کے طور پر پڑھوں۔ تو رکوع سے پہلے قنوت وتر پڑھنی چاہیے، یہ صحیح سند سے احادیث سے ثابت ہے۔ قنوت نازلہ جو ہے جو کفار کے لیے نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ کی تھی، تو آج بھی کوئی بلائیں مصیبتیں جیسے آپ کرونا وائرس کی صورت ہے، اس صورت میں کوئی قنوت نازلہ پڑھی جائے اور اہل ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کی جائے اور پوری دنیا کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جائیں تو قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے۔ فرض نماز میں زیادہ تر فجر کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں یا کسی بھی نماز میں پڑھی جا سکتی ہے، زیادہ تر فجر کی نماز میں، تو وہ رکوع کے بعد ہوگی، لیکن قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوگی۔ اب دوسرا سوال کا حصہ جو ہے وہ کہ ہاتھ اٹھا کر، دونوں صورتیں ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قنوت وتر میں قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں اور وہ فرض و نمازوں میں تھی۔ یہ ایک مسئلہ جو ہے ہمارا سمجھنے والا ہے، اصل میں لوگ افراد تفرید کا یا غلط جذبات کا جو ہے نا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قنوت نازلہ جو ہے وہ فرض نمازوں میں پڑھی جاتی، قنوت وتر جو ہے یہ نماز وتر میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز وتر بالاتفاق اہل الحدیث کے اہل سنہ کے یہ نفلی عبادت ہے، یعنی ایسے نفل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشگی کی ہے، دوام کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ نفلی نماز ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو عمل فردوں میں ثابت ہو نفلوں میں وہ بلا اولیٰ جائز ہوتا ہے، ہاں جو نفلوں میں ثابت ہے نا اس کو فرضوں میں ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے، الگ دلیل چاہیے، لیکن یہاں تو نبی علیہ السلام نے فرضوں میں ہاتھ اٹھائے ہیں اور رکوع کے بعد اٹھائے ہیں، تو یہاں یہ بھی قنوت ہے وہ بھی قنوت ہے، تو یہاں رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائے۔ نبی علیہ السلام جب قنوت نازلہ آگے پڑھ رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام آمین 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 کہہ رہے تھے، تو یہاں بھی یہ صورت اختیار کر لی جائے کہ رکوع سے پہلے ہو اور ہاتھ اٹھائے جائیں اور امام دعا کروائے اور مقتدی پیچھے آمین آمین کہیں۔ صورت جو ہے وہ نازلہ والی ہو
اور محل جو ہے وہ صحیح حدیث سے قنوت وتر والا ہو، تو یہ ایک درمیانی طریقہ. لیکن کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے تو ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ بھی ایسے ہی ثابت ہے. یعنی وہ قنوت الوتر قیاس علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے قنوت وتر کو اس پر ہی قیاس کیا گیا نازلہ پر ہی. تو لہٰذا یہاں پر وہ قنوت چونکہ ہے تو ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں. شیخ محترم کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ پہلے رفع دین کرتے ہیں اور پھر قنوت وتر شروع کرتے ہیں. ان کا یہ عمل ان سے پوچھنا چاہیے کہ دلیل کہاں موجود ہے. ہمارے علم میں تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ رفع دین کر کے قنوت پڑھی جائے، جبکہ جہاں پہ اس رفع دین سے مراد یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا لیے جائے، یہ نہیں ہے وہاں رفع دین. جبکہ جہاں پہ رفع دین کرنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ کرتے نہیں ہیں. ہاں، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کو سنت سے عمل کی توفیق چھین لی ہے نا، وہ نہیں کرتے جہاں ثابت ہو. ایک بھائی کا سوال ہے کہ آج کل جو واش روم ہے ان میں بیسن بھی ساتھی ہو گیا، تو جب وضو کرتے ہیں تو کیا بسم اللہ دل میں پڑھنی چاہیے یا زبان کے ساتھ؟ تو ویسے کہاں لکھا ہے اونچی پڑھنی چاہیے؟ باہر کہاں لکھا ہے کہ اونچی پڑھنی چاہیے؟ یہ کوئی ہم نے کہا ہے کہ باہر اونچی پڑھیں اور اندر آہستہ پڑھیں؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. ویسے ہی ذکر جو ہے، ذکر کی اصل جو ہے وہ دل میں ہی ہے. ہر ذکر آپ نے آہستہ کرنا ہے یعنی جب تک دلیل نہ ہو. یعنی اسی مقام پہ کھڑے ہو کے ہاں آہستہ پڑھیں، کوئی بسم مسئلہ اللہ آہستہ پڑھی جا سکتی ہے، ہاں پڑھی جا سکتی، کوئی حرج والی بات کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آہستہ ہی پڑھیں، آہستہ پڑھنی ہے، آہستہ ہے. باہر بھی آہستہ ہی پڑھنی ہے. باہر کہاں لکھا ہوا کہ بآواز بلند پڑھیں؟ باہر بھی جو جار کرتے ہیں وہ ویسے ہی کر لیتے ہیں. لیکن ہر ذکر سری ہے، یہ اصول ہے. ہر ذکر کرنا دل میں آپ نے آہستہ کرنا ہے. جہاں اونچی کرنا ہے وہاں دلیل ہوگی تو اونچی کرنا ہے. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سلام پھرنے کے بعد اونچی کہتے تھے اللہ اکبر، یہ دلیل ہوگی کہ حضور کی آواز اونچی تھی. تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو اونچی آواز، اونچی کہنے کی دلیل نہیں ہے. باقی اونچی کی دلیل نہیں ہے تو ہر ذکر آہستہ ہے. شاہ صاحب ایک انتہائی اہم سوال ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے کمنٹس میں بھی کیا ہے، ان باکس میں بھی ہمیں یہ سوال بھیجا اللہ خیر کرے کہ جیلم کے ایک مرزا محمد علی صاحب ہیں جو انجینئر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یقیناً ہوں گے، تو وہ ان کے بارے ان سے لوگ کافی متاثر ہیں اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی ہوں، نہ میں کچھ ہوں، نہ سنی ہوں، بس میں کتابی ہوں. کتابی نہیں ہے، وہ شتابی ہیں. یعنی کہ وہ جلد باز ہے اور ہر معاملے میں وہ شتابی جو آدمی ذہن سامنے آتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے حوالے سے. لیکن ہمارے شیخ ہیں مولانا ابو یحییٰ نور پوری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، وہ اسپیشل ان کا رد کرتے ہیں. تو یہ ان کا ہی موضوع ہے، ان کا ہی چیپٹر ہے اور وہ اس پر رد کرتے ہیں. وہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوست احباب جو ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، وہ اس حوالے سے ان کا رد سننا چاہتے ہیں. تو ایک ہی سائڈ نہیں دیکھنی چاہیے، دوسرے کو بھی پڑھنا سننا چاہیے. تو وہ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ ہے، ہمارے جامعہ کے شیخ ہے، ہمارے شیخ الحدیث ہیں. جیسے جامعہ امام بخاری میں، ہمارے جامعہ میں وہ صحیح البخاری پڑھاتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کی ذمہ داری ہے، سمجھ لیں کہ ذمہ داری ہم نے بھی اس میں شامل ہیں، لگائی ہوئی ہے کہ وہ جو ساتھی اس حوالے سے یعنی کہ پوچھنا چاہیں یا انفارمیشن لینا چاہیں، ہاں یعنی تردد میں ہیں، تو وہ ان کو رہنمائی کریں اور وہ ان کی میڈیا پر کلب الاصلاح کے نام سے غالباً بواتے ہیں، ان کو وہ سنیں اور ان کو پتہ آپ ساتھیوں کو بتا دیں ان کا. مزید ہم کو زیادہ اس پر بحث ان پر کرنا نہیں چاہتے کیونکہ میں تو برحال کوئی زیادہ قابل ذکر نہیں سمجھتا. لیکن اپنے دوستوں سے یہ بات ضرور شیئر کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ بات میری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لکھ لیں اور نوٹ کر لیں تو، اور زندگی میں اس کو اپنے پلے باندھ لیں کہ ہر وہ شخص چاہے وہ کوئی ہو، نام اس کا کوئی ہو، ٹائٹل اس کا کوئی ہو، وہ کہے میں علمی ہوں اور میں کتابی ہوں اور میں بابی نہیں ہوں، وابی نہیں ہوں. تو علمی کتابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب سے جو خود سمجھتا ہے وہ دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے. ان سے پہلے بھی تو دنیا گزری ہے نا، جو کتاب جو لکھنے والے تھے، کتاب جو دنیا میں لانے والے تھے وہ کتاب. اپنے آپ کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا شاگرد بھی کہتے ہیں. اس پہ تو جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری لمحات جو ہیں وہ میرے پاس سے بھی گزرے ہیں. اور اس دن جامعہ امام بخاری سرگودا مقام یاد میں ہی وہ تشریف فرماتے، صحیح البخاری کو اٹھایا پڑھانے کے لیے اور سینے پر ہی رہی اور وہ گرے بے ہوش ہو گئے. تو اس سے چند دن پہلے مجھ سے اس حوالے سے بڑی تفصیلی بات ہوئی اور پوری تحقیق و تفصیل ہم اس حوالے سے جانتے ہیں.
کہ شیخ صاحب کا نام جو ہے وہ غلط استعمال کیا گیا، اور ہمیں خطرہ تھا کہ ان کی موت کے بعد یہ ان کا نام استعمال کرے گا اور ایسا کرے گا۔ وہ بارہا دفعہ اس سے برات کرتے تھے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک دیکھیں نا، ایک بندہ مجھ سے فون پر باتیں کرتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، میں اس کو جواب دیتا رہتا ہوں، یا اس چینل کے ذریعے وہ ہم سے سوال بھیج رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو کل کوئی بندہ کہے کہ میں ان کا شاگرد، میرے حوالے سے کہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، یا کوئی میرے پاس آ کے یہاں بیٹھ کے مجھ سے سوالات پوچھتا رہے اور جوابات لیتا رہے اپنی تحقیق کے لیے، اور بعد میں کہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، تو ایسی کوئی ریکارڈنگ یا ایسی کوئی چیز پیش کر دے تو وہ یقیناً وہ شاگرد تصور نہیں ہوگا جس کو معروف معنوں میں شاگرد کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ان پر جو ہے جھوٹ بولا گیا ہے حضرت شیخ پر، تو بولنے والے یقیناً اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ میں آئیں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو غلط طور پر منسوب کیا اور علمی نسبت جو ہے غلط کی ہے۔ لیکن جو میں نصیحت کر رہا تھا دوستوں کو اس حوالے سے، کہ آپ پلے باندھ لیں یہ بات میری نصیحت کے طور پر، کہ ہر وہ شخص جس کا نام کوئی ہو، ٹائٹل کوئی ہو، وہ پہلا مرزا ہو یا بعد کا مرزا ہو، کوئی مرزا ہو یا کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی شخص ہو، جس بندے کی زبان سے، جس بندے کی تحریر و تقریر و قلم سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی نبی علیہ السلام کا صحابی محفوظ نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی، اس کو دیکھنے کی، اس کو سننے کی، اس پر سمجھنے کی، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں باقی رہتی۔ سمجھ لیں، لکھ لیں کہ وہ شخص گمراہ ہے۔ یہ بات میری دوبارہ میں دہرانا چاہتا ہوں، ہر وہ شخص جس کی زبان تحریر و تقریر سے نبی علیہ والسلام کے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی محفوظ نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ بندہ گمراہ ہے، وہ بندہ حق پر نہیں ہے، اور صحابہ حق پر تھے اور وہ بندہ حق پر نہیں ہے۔ اس کو سننے، اس سے محبت کرنے، اس سے پیار کرنے، اس کو لائک کرنے اور اس کو چاہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہوگا؟ جس کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے، رسول اللہ کی جماعت محفوظ نہیں ہے۔ ہمارا بھائی ایمان ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ مغفور ہیں، سارے صحابہ مرحوم ہیں، سارے بخشے ہوئے ہیں، سب پر اللہ کی رحمتیں ہیں، سارے کے سارے جنت کے حقدار و وارث ہیں۔ وہ تمام بخشش کے ذرائع جس کی امید ہم لیے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کو بدرجہ اتم وہ ساری خوبیاں حاصل ہیں۔ کیا ہمارے لیے رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، صحابہ کرام کے لیے نہیں ہوگی؟ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہوگی، کیا صحابہ کرام کے لیے نہیں ہوگی؟ ہمارے لیے نبی علیہ السلام آپ اللہ سے ورچ کریں گے، کیا وہ صحابہ کرام کے لیے نہیں کریں گے؟ لہذا ساری مغفرت کے وہ ذرائع جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، صحابہ کرام ہم سے پہلے کہیں ان ساری چیزوں کے حقدار ہیں، وہ بخشے ہوئے ہیں، وہ معاف کیے گئے ہیں، وہ جنت کے حقدار بن چکے ہیں، جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جس بندے کے زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہے نا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر پڑھے، آنکھیں بند کر کے لیے کہہ دیں اور لکھ دیں کہ یہ بندہ گمراہ ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ انجینئر ہو یا کوئی بڑا سکالر پروفیسر ڈاکٹر ہو، کوئی ہو، جس کی زبان سے صحابہ کرام سن لینا آپ زندگی میں یہ صحابی رسول کے خلاف بات کر رہا ہے، بس چھوڑ دیں، بس اس سے برات کریں، اس سے دور ہو جائے، اس کے قریب بھی نہ بیٹھیں، سمجھ لیں کہ یہ بندہ گمراہ ہے اور گمراہی پھیلائے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو ایمان دنیا کی اصل ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ بات کرتے ہیں، وہ حدیث کے نمبر بھی بتاتے ہیں، وہ بخاری شریف کے حوالے بھی دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے بندے سے دین بھی حاصل نہیں کرنا، دین نہیں لے سکتے آپ، اس لیے کہ اس کی زبان سے صحابہ کرام محفوظ نہیں ہیں۔ شروع میں یہی بات کہی تھی کہ ویسے اس سے تعلق اس کو سمجھانے کے لیے یا اس پر بحث کرنے کے لیے یا اس کو کوئی ہدایت کا نسخہ دینے کے لیے اس سے رابطہ تعلق معاملات میں ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کو فالو کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے پیار کرنا، اس کو اپنا رہنما سمجھنا، اسے دین لینا، یہ تو بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام کے جس سے محفوظ نہیں ہے اسے دنیا کا کون محفوظ؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے بھائی جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ مسلمان وہ ہے جس سے پہلے مسلمان یعنی صحابہ کرام جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں ہیں وہ مسلمان ہی نہیں، یعنی جس سے پہلے مسلمان محفوظ نہیں ہے اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ
بھائی تم بھی محفوظ نہیں ہو اس سے، جس سے صحابہ نہیں نا محفوظ، اس سے تم بھی محفوظ نہیں۔ وہ پہلے مسلمان تھے، ہم بعد میں ہیں۔ وہ ہمارے آباء تھے، ہمارے اجداد تھے، وہ ہمارے روحانی باپ تھے، جو اسلام دین شریعت جن سے ہم نے لی ہے، جس کی زبان سے وہ محفوظ نہیں ہے، ہم اس سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ لہذا مسلمان وہ ہے جس سے صحابہ کرام محفوظ رہیں۔ جس سے صحابہ محفوظ نہیں ہیں وہ اپنے ایمان کا گلہ کرے، وہ شہرت کے جس درجے پر بھی پہنچ جائے اس کی کوڑی کی حیثیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے پیار کیجئے، اسی پر جیے اور اسی پر مریے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ معزز ناظرین کرام، یہ آخری جو سوال تھا اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج کا یہ پروگرام ہمارا اختتام پہ پہنچتا ہے، اور پروگرام کے کچھ سوالات جو باقی رہ گئے ہیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اسے آج کے پروگرام کا حصہ نہیں بنا سکے۔ تو جس بھائی کا سوال رہ جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا سوال رہ گیا، وہ ہمیں وہی سوال ان باکس میں دوبارہ کر دے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو آئندہ آنے والی نشست ہے اس میں اس پروگرام میں اس کے سوال کو ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا جو آئندہ پروگرام ہے وہ بدھ والے دن انشاءاللہ تعالی 7:30 بجے ہوگا۔ آئندہ کا پروگرام بدھ والے دن 7:30 بجے ہوگا۔ فضیلت الشیخ حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی آپ کے جو سوالات ہیں ان کے انشاءاللہ تعالی لائیو براہ راست جوابات دیں گے۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔